ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمدا عبده ورسوله صلى الله عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبينا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله دائمين بدوام ملك الله. الحمدللہ خیرگام کی سرزمین نے آج اتہاس رچا ہے سبحان اللہ. اور یقیناً آج کے اس ایتہاسک جلسے میں محدث اعظم کا فیضان بول رہا ہے. ابھی چند دن ہوئے محدث اعظم مشن کی برانچ یہاں پر قائم ہوئی اور محدث اعظم مشن کے ہی تتوادھان میں اسی کی زیر نگرانی اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا. جس خیرگام کی دھرتی کے بارے میں کہا جاتا تھا، سننے میں آ رہا تھا کہ یہاں پر جلسوں کا وہ ماحول نہیں جیسا ہونا چاہیے. لیکن یقیناً جب پریاس کیے جاتے ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں، مدد خدا کی طرف سے آ ہی جاتی ہے. یہی جذبہ، یہی جوش اگر آپ کے اطراف کی آبادیوں میں بھی پیدا ہو جاوے تو سورت اور اس کے آس پاس کے ہر ضلع میں، ہر گھر میں عشق نبی کا دیا جلنے لگے گا. پہلے تو سب وہی تھے نا، خواجہ کے ماننے والے، غوث اعظم کا عشق رکھنے والے، امام احمد رضا کا نعرہ بلند کرنے والے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے فیضان سے مالا مال ہونے والے. کہ بعد میں کچھ بھٹکے، کچھ چھٹکے، الگ خود ہوئے. وہ کہتے ہیں اہل سنت سنی لوگ الگاؤ پیدا کرتے ہیں.
آج آپ بیٹھے ہیں تو ایک پیغام لے کر جائیے. زندگی کا جو ادیش ہے، جو مقصد ہے، اسے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے کچھ بھائیوں کے گھروں کا جو حال ہوا، وجہ صرف یہی تھی کہ ہم اپنے اسلام کو صحیح طور سے پہچان نہ سکے. جس نبی کی سیرت کا جشن ہم منانا چاہتے ہیں، وہ نبی کی سیرت کیا ہے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی گئی. محدث اعظم مشن نے یہ موقع ہم سب کو عطا کیا. قابل مبارکباد ہے محدث اعظم مشن کے صدر، تمام اراکین، سارے ممبر، سارے سدس، جن کے پریاس سے آج ایک ایسا جلسہ ہوا ہے کہ نہ جانے کتنوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں. ان کی بے چینی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، کتنا بے چین ہوں گے اس وقت. اور یہ پرانا سسٹم چلا آیا، جب بھی نبی کا کام ہوتا ہے، نبی کا نام ہوتا ہے، تو ایک خاص گروپ بہت بے چین ہوتا ہے. سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بے چینی وہیں سے شروع تھی کہ کس کو خلیفہ بنا. فرشتے خوش تھے اور ایک وہ تھا جو بے چین. اب سمجھ لیجئے، جب جب نبی کا جشن منایا جائے، جب جب نبی کی بات کی جائے، جب جب عشق نبی کے نعرے بلند کیے جائیں، ایک جماعت ہوگی عاشقوں کی جو خوش ہوا کرے گی، اور ایک وہ ہوگی جو بارگاہ خدا سے نکالے گئے لوگ ہیں، وہ مایوس ہوا کریں گے. مگر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. باپ کا بیٹے سے کیا ریلیشن ہے، شوہر کا بیوی سے، ماں کا بیٹیوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ان سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے کیا تعلق بنانا چاہیے، اس خدا سے ہمارا کیا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، وہ کون سے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. نہ صرف غور، یہ نہیں کہ پوری زندگی غور کرتے رہے. رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو جیون دیا ہے تو کس لیے دیا؟ یہ پتھر کیوں نہیں بنا دیا؟ ہمیں درخت اور جانور کیوں نہیں بنایا؟ انسان بنایا تو کوئی ادیش ہوگا، کوئی مقصد ہوگا. اب اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج صبح سے رات تک ہم نے کیا 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 جس سے ہمارے رب اور ہمارے رسول خوش ہیں؟ اور وہ کون سا کام ہے جس نے ہمارے رب کو ناراض کیا، ہمارے رسول کو ناخوش کیا؟ جب تک مسلمان بندہ یہ نہیں سوچے گا ترقی نہیں کر سکتا، ہم انتی اور پرگتی کے مارگ پر نہیں چل سکتے جب تک ہم ان باتوں پر غور نہ کریں. ابتداءً میں حضور شیخ الاسلام کے ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا. ایک بار بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کروں گا. حضرت شیخ الاسلام کے تعلق سے آپ نے سنا، حضور محدث اعظم کے وہ شہزادے ہیں. فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں کی تخت شاہی نسیم و گوہر چاہیے.
بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے شعر کو. تخت شاہی تو آپ سمجھ گئے, حکومت کا تخت, راج, اور سیم و گوہر سونا چاندی کو کہتے ہیں. اسی کے پیچھے دنیا پڑی ہے آج کل. اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تخت شاہی نسیم و گوہر چاہیے. اور یہی مخدوم اشرف کے شہزادے کی پہچان ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تعلق سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں, کیونکہ بھارت کی دھرتی اسلام پھیلانے میں ایک اہم کردار ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا. محدث اعظم مشن, یہ محدث اعظم جو تھے یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہی اولاد تھے, جو 600 سال بعد پیدا ہوئے مخدوم اشرف سمنانی کی نسل تھی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلسلہ اشرفیہ کے تعلق سے آپ سنتے رہے, یہ وہی سلسلہ ہے جو مخدوم اشرف سے چلا. اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ ایران میں ایک اسٹیٹ سمنان تھا, سمنان کے بادشاہ تھے. ایران کے ایک راج کے بادشاہ کنگ. جس وقت بادشاہ بنے بہت کم عمر تھی, والد کا انتقال ہو گیا تھا, بہت کم عمر میں کنگ بن گئے. مغل بادشاہوں نے بھارت پر حکومت کی ہے, لیکن اس وقت کے مغل بادشاہ جب نو عمر مخدوم اشرف کی فوج سے ٹکرائے تھے تو پراجت ہو گئے. جو وہ مخدوم اشرف تھے جنہوں نے اپنی سربراہی میں فوج لے کر مغل سے مقابلہ کیا تو اسے ہرا دیا. یہ مخدوم اشرف ایک کامیاب کنگ, مگر خدا کا حکم ہوتا ہے, سلطنت کو چھوڑتے ہیں, بھارت کی طرف نکل پڑتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مخدوم اشرف کو حکم ہے کہ اشرف حکومت چھوڑو, بھارت میں دین اسلام کو پھیلاؤ. اب آ گئے آپ بھارت کی طرف, بنگال پہنچے. مختلف صوبوں کا دورہ کرتے ہوئے بنگال میں مرید ہوئے حضرت علاء الحق پنڈوی, اپنے وقت کے جلیل القدر ولی. ان سے بیعت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھوچا جا, آج سے 700 سال پہلے کچھوچا میں جنگل تھا, جادوگر, بے دین جادوگروں کا اڈا. مخدوم اشرف پہنچے, جگہ تلاش کی, کوئی جگہ ملے. لوگوں نے کہا ایک جگہ ہے جہاں پہ جادوگر نے قبضہ کیا ہوا اور اس کے پاس بہت بڑی سینا ہے, وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا مجھے دکھاؤ وہ جگہ. جب جگہ دیکھی تو کہا میرے پیر نے یہی جگہ تو مجھے دکھائی تھی. اب وہ جگہ کہا یہ تو مجھے لینا ہی ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ جادوگر بڑا خطرناک ہے, نہ جانے کتنوں کو قتل کر چکا ہے, بغیر لڑائی کے یہ چھوڑے گا نہیں. جادوگر نے سنا, اس نے بھی کہا آنے دو ان کو بھی, دیکھ لوں گا ان کے پاس کتنی طاقت ہے. حضرت مخدوم اشرف نے کہا میں نہیں جاؤں گا لڑنے کے لیے, میرا غلام جائے گا. آج اشرف نہیں اشرفی جائے گا. اسی دن حضرت مخدوم اشرف سے ایک شخص مسلمان ہوئے تھے, مرید ہوئے تھے ان کے, اور ان کا نام تھا جمال الدین. سیم ڈے وہ مرید ہوئے, اور ان کا حال یہ کہ دل کے بہت کمزور تھے. ذرا سی کوئی خطرناک بات ہو تو پہلے نکل لیتے. مخدوم اشرف اپنے مریدوں پر نظر کر رہے ہیں کہ میں کس کو بھیجوں. کہا جمال الدین تم جاؤ, دیکھو انتخاب دیکھو کس کا. ولی کی نظر جانتی ہے کہ میرے مریدوں میں سب سے کمزور دل والا یہی ہے, آج جادوگر کو اس کی حیثیت دکھانی ہے. حضرت جمال الدین کو بلایا تو وہ کانپنے لگے. کہا سرکار کچھ بہادر لوگ آپ کے مریدوں میں ہیں, ان کو بھیج دیجئے.
میں تو ویسے ہی ڈرپوک ہوں، مجھے بھیج رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف نے اپنے منہ سے پان نکال کے جمال الدین کے منہ میں ڈالا، ولی کہ منہ سے پان، یہ تبرک گیا منہ میں گیا جمال الدین کے، بہادر ہو گئے، پچھوچا کے شیر، اب رکنے کو تیار نہیں، ابھی جاؤں گا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اسے آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی سن لیں گے۔ جادوگر سے بڑا لمبا مقابلہ ہوا، اس نے بڑی بڑی فوجیں، شیر کی فوجیں، چیٹی کی فوجیں، کیا کیا نہیں کیا، اور یہ صرف اپنے پیر کا تصور کرتے تھے اور نظر ڈالتے تھے، سارے شیر غائب، ساری چیٹیاں غائب۔ اب جادوگر نے آخری وار کیا، بہت لمبا ہے، اس کو میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، اپنی لاٹھی اٹھا کے ہوا میں پھینکی کہ جاؤ جمال الدین کو مار کے آؤ۔ اور یہ وہ عصا تھا اس جادوگر کا، وہ لاٹھی تھی جو آج تک اٹھی ہے تو مار کے واپس آئی۔ حضرت جمال الدین مخدوم اشرف کا عصا چھوٹا سا لے کے آئے، ایک لکڑی دیکھا وہ تو انہوں نے اچھالا، اے اشرف کی لکڑی تو جا۔ اس چھوٹی سی لکڑی نے اس بھاری عصا کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ جنگ چلی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کمزور دل کا اشرفی تھا، اشرف کی نظر پڑ گئی تو 5000 ہندو جادوگروں کو لے کر مخدوم اشرف کے قدموں پر آ گئے۔ کچھوچا کی دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرا گیا، ایک ہی ساتھ 5000 بے دینوں نے دین اسلام قبول کیا۔ یہ تھا، سوچو مخدوم اشرف کے منہ سے نکلے ہوئے ایک پان کا یہ حال ہے تو خاندان کا کیا حال ہے؟ اسی خاندان میں نہ جانے کتنے اولیاء پیدا ہوتے رہے، اہل بیت کا خاندان ہی نرالا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنا خاندان، یہ دونوں کو پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کربلا میں جس نے چھوڑ دیا گمراہ، جس نے پکڑ لیا وہ آج تک زندہ۔ اس خاندان میں پیدا ہوتے رہے ایک سے ایک ولی، حضرت اشرفی میاں، حضور سرکار کلام، حضور محدث اعظم ہند، جن کے نام سے مشن، کیونکہ یہ مشن کر رہا ہے، پہلی بار پروگرام کر رہا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو، نو عمروں کو میں بتاؤں، بزرگوں کو معلوم ہوگا محدث اعظم کون ہے۔